بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 30 اکتوبر بدھ کے دن کا دوسرا ویلاگ۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے۔ عمران خان سے پارٹی کے ناراض لوگوں کی بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ فائنل کال اور تیاری کی جو حکمت عملی ہے اس دفعہ کیوں خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ اڈیالہ جیل کا معاملہ بھی عمران خان اب سپریم کورٹ لے جا رہے ہیں اور عوام کے نام اہم پیغام بھی دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے کیس میں بڑی اہم پیش رفت۔ کے پی کے تمام پارلیمنٹیرین ورکرز 9 مئی کے کیس سے رہا اور پریکٹس پروسیجر ایکٹ میں ججز کی تعداد میں اضافہ حکومت کے گلے پڑ گیا۔ نئے 6 ججز کون ہوں گے؟ جوڈیشل کمیشن میں بھی تحریک انصاف کے 2 نام شامل کر دیے گئے اور تھوڑا گروپ کا اسٹیبلشمنٹ کو پہلا بڑا جواب۔ قاضی کے خلاف جو احتجاجی مظاہرے ہیں اس سے موجودہ حکومت کی کس چیز کا خطرہ ہے، کیوں کانپے ٹانگ رہی ہیں؟ اور تحریک انصاف نے بھی لندن مظاہروں پر اپنا رد عمل دیا۔ مولانا فضل الرحمان بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا محاذ کھول بیٹھے ہیں۔ ایران سے 18 ارب ڈالر کا جرمانے کا کیس شروع۔ پاکستانی 2 لاء بڑی فرم انٹرنیشنل ہائر کی گئی ہیں اور مریم نواز نے عجیب و غریب نیا ڈرامہ، بھارت سے ڈپلومیسی خود ہی شروع پنجاب نے۔ لیکن سب سے پہلے ان تفصیل میں خان کی اڈیالہ میں جو ملاقات 3.25 گھنٹے کی بڑی اہم ملاقات تھی، وکلاء کے ساتھ تھی، بہنوں کے ساتھ تھی، پارٹی کے جو ورکرز جو رہنما ان کے ساتھ تھی۔ اور یہ ملاقاتیں یاد رکھیں اس دوران ہوئی جو بند کی گئیں۔ عمران خان پہ اس دوران ذہنی تشدد بھی ہوتا رہا۔ ملاقاتیں تو بحال ہو گئیں لیکن اب جو کچھ ہوتا رہا، عمران خان اس کیس کو سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں۔ اگست کے مہینے میں عمران خان کی طرف سے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی کہ ISI کے جو میجر اور کرنل ہے یہ مبینہ مداخلت کر رہے ہیں اور عمران خان کی ملاقاتیں جو رکوا رہے ہیں۔ عامر فاروق نے اس خط و کتابت کو وزارت دفاع کو جو ISI کے ساتھ ہی کہا تھا کہ اسے منظر عام پر لائیں اور اگست کے مہینے میں معاملہ ہوا تھا۔ آج 30 اکتوبر کو اس کی سماعت مقرر تھی لیکن عامر فاروق نے بغیر کسی وجہ سے آج کینسل کر دی۔ تو اب یہ معاملہ سپریم کورٹ جا رہا ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا، سپریم کورٹ کا امتحان بھی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے قاضی فائز نے عمران خان کی کسی درخواست کو، کسی خط کو، کسی پٹیشن کو سننے سے انکار کر دیا۔ قاضی پر بھی تحریک انصاف نے، عمران خان نے عدم اعتماد بھی کیا تھا اور اب یہی آفریدی کے لیے اور موجودہ تھوڑا گروپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا کہ وہ اس کیس کو ٹیک اپ کر کے کیا کریں گے فیصلہ۔ ویسے تو اب 9 مئی کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے پہنچ چکا ہے۔ تحریک انصاف کے جو 9 مئی کے کیسز میں 95% لوگ ہیں وہ تو رہا ہو چکے ہیں کیونکہ کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، حکومت کے پاس کوئی ٹرائل مکمل نہیں ہے۔ 17 مہینے سے ان کیسز کے ٹرائل اس لیے مکمل نہیں ہوئے۔ آج بھی دیکھیں پشاور میں تحریک انصاف کے تمام MNAs، MPs اور ورکرز کو 9 مئی کے مرکزی کیس میں سے رہائی ملی ہے۔ تو جس طرح یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں اس طرح عمران خان کا جو سب سے بڑا کیس 9 مئی کا یہ بھی اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اب عمران خان کو بھی اس میں سے بھی رہائی ملے گی اور اس کے بعد کیسز تقریباً ختم ہو جائیں گے اور خان کو یہ اندازہ ہے، اسی لیے عمران خان نے قوم کو پیغام جو بھیجا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آپ کھڑے ہوں ورنہ آپ کو آزادی کبھی نہیں ملے گی۔ چیونٹیوں کی طرح اور غلاموں کی طرح تھوڑے تھوڑے کر کے پاؤں کے نیچے دب کر آ کر مرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ یہاں میرے حال میں عمران خان کو شیور مرغیوں کی بھی مثال دینی چاہیے، جس طرح وہ ایک ایک کر کے کٹتے رہتے ہیں اور باقی ساری دیکھتی رہتی ہیں۔ سورہ نساء کی دیکھیں آیت ہے 184 148 کہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس 148 نمبر آیت میں سورہ نساء میں اللہ نے لوگوں کو اجازت دی ہے جو ظلم کا شکار ہوں وہ اپنے حق میں آواز بلند کریں، ناانصافی کے خلاف بولے، اور یہ تاکید سے کہا گیا مظلوم کی حمایت اور انصاف کی جد و جہد میں احتجاج کرنا آپ کا فرض ہے۔ تو اس لیے عمران خان یہ جو بار بار آپ کو بتاتے ہیں اس پر آپ غور کریں۔ ڈیل کے معاملے میں بھی علیمہ خان نے کہا کہ نون لیگ کے صحافی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کر کے باہر آنا چاہ رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا ڈیل تو چھوڑیں، یہ میں تو ملٹری جیل میں جانے کو تیار ہوں۔ بلکہ مولانا فضل الرحمان نے جو ملٹری کورٹ کا معاملہ ختم کروایا ان ترامیم میں سے، عمران خان نے کہا کہ ان سے کہیں کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ملٹری کورٹ کو رہنے دیں، مجھے ملٹری کورٹ میں لے کر جائیے، میں تو اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور آج عمران خان پہ سے ڈی چوک کے معاملے پر علی بن گنڈا پور جہاں وہاں پہنچ کے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری کا معاملہ تھا تو خان نے اس پہ بھی یہ اپنا رد عمل دے دیا کہ اگر علی بن گرفتار ہو جاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا کیونکہ یہ بدنامی آنی تھی حکومت کے لیے اور انتظامیہ کے لیے شرم کا مقام ہوتا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا۔ لیکن بہرحال اس معاملے کو اب آگے اس سے بڑھ گئے اور اب جو احتجاجی کمیٹیوں کا اور مکمل حکمت عملی کا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اور بڑی تفصیل سے ہوئی۔ اس میں ایک چیز میں نے بڑی نوٹ کی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب تحریک انصاف کے رہنما جیل سے آ کے باہر پریس کانفرنس نہیں کرتے۔ میرے خیال میں ان کی اسٹریٹجی ہے کہ یہ احتجاج، دھرنے اور ان تمام چیزوں کو لائے عمل کو خفیہ رکھا جائے اور ایک پلاننگ کے تحت چلا جائے تاکہ حکومت کو ایک سرپرائز دینے میں کامیاب ہوں۔ کیونکہ پہلے جب یہ اعلان کرتے تھے حکومت تیاریاں شروع کر دیتی تھی، کنٹینر لگنا شروع ہو جاتے تھے، گرفتاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ تو اس دفعہ تحریک انصاف تھوڑا حکمت عملی سے چلنا چاہ رہی ہے کہ پہلے اپنا مومنٹم بلڈ کرے۔ اس کے لیے پشاور کا جو جلسہ ہے بڑا اہم جلسہ ہے، اس کے بعد پھر کراچی میں، پھر کوئٹہ میں، اور اگر یہ تمام معاملات نومبر کے پہلے 2 ہفتوں میں حل ہو جائیں جس کی بہت زیادہ توقع کی جا رہی ہے
خاص طور پر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر 7 نومبر کو جو انسداد دہشت گردی کے ججز کی بریفنگ ہے، میٹنگ ہے، 5 نومبر کو امریکہ کے الیکشنز ہیں اور سپریم کورٹ سے بہت سارے فیصلے بھی متوقع ہیں، تو اس وقت تک یہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ اب معاملہ کیا عوام کی عدالت میں ہی جائے گا، احتجاج سے ہی جائے گا یا ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی. عمران خان اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں. آج شیر افضل مروت کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی. مروت صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچا تو وہاں میرے خلاف پہلے ہی غیبت کی جا رہی، برائیاں کی جا رہی تھی، لیکن عمران خان مسکرا کر اسے سن رہے تھے، ہنس رہے تھے. احتجاج کے معاملے پر انہوں نے عمران خان کو بتایا کوئی حکمت عملی نہیں تھی، لولے لنگڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اسٹریٹجی نہیں ہے اور ہمیں اب پاکستان کی عوام کو قائل بھی کرنا پڑے گا اور اس بڑے احتجاج کے لیے، بڑے دھرنے کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں بنا کے ہمیں اس کو کام کو اس لائے عمل کی طرف جانا ہوگا. شیر افضل مروت کو بھی احتجاجی کمیٹی میں شامل کیا گیا. یہ جو لائے عمل اب سلمان اکرم راجہ ہیں وہی دیں گے 2 دنوں میں. کمیٹی بہرحال مختصر سی بنے گی اور یہ بڑا اچھا معاملہ ہے. میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کمیٹی الگ کر کے بنا دیں، انہوں نے بڑا سن لی. یونین کونسل کی حد تک دیکھیں لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. عمران خان کی جو مس ٹریٹمنٹ جیل میں ہوتی رہی، اس میں تحریک انصاف نے گنڈا پور جو اعلان کیا تھا پورے پاکستان کو بند کرنے کا، اس کا بڑا امپیکٹ پڑا ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی، امریکہ تک اس کو لیا گیا اور یہ فل فور آپ دیکھ لیں عمران خان کی ملاقاتیں بھی بحال ہوئی، جو ظاہر ہے بہت عرصے سے جو دباؤ میں باہر سے اضافہ ہوا اور بہتری آئی ہے، لیکن یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں، نہ ہی کسی ڈیل کا. انٹرنیشنل دباؤ ہے اور ممکنہ عوامی دباؤ. اب دیکھیں حکومت کو ہمیشہ سے خطرہ عوامی دباؤ سے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اب اپنی نجی محفلوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ اگر انہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ ایک تو بیرونی ممالک سے تو ظاہر ہے ہی، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سے، اور عمران خان کی رہائی کے پر دوسرا جو انہیں خطرہ تھا عوام اگر سڑکوں پر نکل آئی، جس پر اب کسی حد تک یہ لوگ مطمئن ہیں کہ پارٹی کو یہ پارٹی لیڈرشپ اس طرح عوام کو موبلائز نہیں کر سکی. لیکن یہ یاد رکھیں عوام موجود ہے، کوئی پاکستان چھوڑ کر نہیں گئے. موبلائزیشن کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو سکتی ہیں. سوشل میڈیا ابھی بھی تحریک انصاف کا موجود ہے اور اتنا ہی طاقتور جتنا پہلے تھا، بلکہ اب تو اس میں مزید طاقت آ چکی ہے. تو عمران خان کی فائنل کال اگر آتی ہے اس دوران یہ 5 نومبر کے بعد، تو میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خان دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے الیکشن کا معاملہ کس طرف جائے گا، اس کے بعد معاملات کیا ہوں گے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی نظریں بھی وہی ہیں. تو اس معاملے کے بعد پھر اگلا سٹیپ شروع ہوگا. اور اس پر دیکھیں ابھی ایک اور بڑی اہم جو پیش رفت جو قاضی فائز کے ساتھ ہوا، اب بیوروکریسی، سہولت کار، یہ سارے پریشان ہیں. ان کی کانپیں واقعی ٹانگ رہی ہیں کہ قاضی فائز کو جتنا گندا کیا گیا لندن مظاہروں میں، اب یہ لوگ سارے گھبرا چکے ہیں. کیونکہ دیکھیں ان کے برطانیہ میں بار بار چکر لگتے ہیں، ان کے وہاں گھر موجود ہیں، ان کے کاروبار موجود ہیں، آدھے سے زیادہ خاندان کی وہاں شہریت ہے، یا برطانوی ہے، امریکن ہے یا کینیڈین ہے. تو اب قاضی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب یہ سب لوگ اس سے ڈر گئے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ایسے اٹھایا جائے قاضی کا کہ اسے ٹیسٹ کیس کے طور پر بلایا جائے، کابینہ میں لے کے جائیں ان لوگوں کا، تاکہ دنیا بھر میں جانا دشوار نہ ہو. سہولت کار ریٹائرڈ بھی ہوں، ججز ریٹائرڈ بھی ہوں، یہ سارے ریٹائر ہو تو انہیں شدید خطرہ نہ ہو. اب یہ ریٹائرڈ قاضی کو نہیں، خود کو بچا رہے ہیں. یہ محسن نقوی نے جو شایان علی اور باقی دیگر اوورسیز لندن میں پاکستانیوں پر FIR کا حکم دیا اور نادرا کے ذریعے ان کی شناخت کرنے کا، شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ، یہ تو سارے برطانوی شہری ہیں ویسے، اسے منظوری کے لیے کابینہ میں بھیجنے کا اعلان کیا. اور چارجز ان پہ کیا لگایا کہ سفارت خانے کی گاڑی پر حملہ ہوا. پوچھنا تو پہلے ان سے یہ چاہیے کہ ایک ریٹائرڈ بندے کے لیے آپ نے پروٹوکول اور سرکاری گاڑی کیسے بھیج دی، اور پھر اس پریس کانفرنس میں جیو کے نمائندے بھی بٹھا دیے گئے. بہرحال انہوں نے اس حملے کو اس طرح بنا دیا اب حملہ کرنا کہ گاڑی کے سامنے آ کے کچھ 2-4 نعرے بھی مارے تو وہ حملہ تصور کیا جا رہا ہے. قاضی صاحب کے بارے میں تو کوئی یقین کرے بات کرے تو اسے کہہ رہے گناہ عظیم بن گیا. حالانکہ عمران خان کے آپ کو پتہ ہے جتنے بھی خلاف فیصلے آئے، ان ججز کو نون لیگ کے لوگ اس وقت حقیقت میں پوجا کرتے ہیں ان کی، وہ سب کچھ جائز ہے. لیکن اگر کوئی جج فیصلہ کر دے خان کے حق میں تو پھر اس کا تیا پانچا کر دیتے ہیں. مریم نواز جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی کے بارے میں کیا کیا جلسوں میں کہتی رہیں، اور وہ اس وقت حاضر ڈیوٹی تھے. ثاقب نثار، عائشہ ملک، نون ملک کی ایک پوری گھناؤنی مہم ہے. اب دیکھ لیں ہائی کورٹ کے جسٹس شہزاد ملک ہوں، چاہے کوئی بھی جج ہو، جو بھی انصاف پہ بات کرے گا اس کو یہ رگڑا لگا دیں گے. لیکن FIR اب محسن نقوی صاحب نے جو کی ہے، اب ان سے پوچھنا چاہیے اس FIR سے کیا پاکستانیوں کو فرق پڑے گا اوورسیز میں. اس میں تو تقریباً جو زیادہ تر 90% زیادہ لوگ وہ برطانوی شہری ہیں، لیکن فرق پڑے گا محسن نقوی صاحب کو، ان کے مالکان کو اور آل شریف کو. نواز شریف صاحب تو پہلے ہی بھگت رہے ہیں، باقی لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلہ بن جائے گا. اب یہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا کی جانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو قاضی صاحب تو دیکھیں اب سر گھٹنوں میں دے کے نکل گئے، یہ اب کہاں کہاں سر دے کے جائیں گے، ان کے لیے بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوگا. تحریک انصاف نے ان مظاہروں میں اب جو بات کی تھی اس کا، کیونکہ پوری دنیا میں ان کا ناطقہ بند کیا جا رہا ہے، یہ مظاہرے تحریک انصاف نے نہیں کروائے، اوورسیز پاکستانیوں نے خود کیے ہیں. تحریک انصاف جماعت کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں، یہ سو موٹو ایکشن تھا عوام کا. اور ابھی تو دیکھیں 3 نسلوں سے جو لوگ آباد ہیں وہاں پہ، ان کے کہنا ہے کہ ان کے لوگوں کو بھی پاکستان میں تنگ کیا گیا تھا. تو یہ اپنا بھی جو ہے نا حساب کتاب برابر کر رہے ہیں.
اور اس کے لیے ہر قسم کا رسک اٹھانے کو تیار ہے. جس سے بھی بات ہو کہتے ہیں پاسپورٹ کینسل کرنا ہے کر دیں, ہم نے تو ویسے بھی ان حالات میں نہیں آنا, اور نادرا میں نام آ گیا تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا تو بڑا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں اب برطانیہ میں وہاں سیکورٹی کو معطل کریں گے, وہاں پولیس والوں کو معطل کریں گے. اس میں سب سے بڑا اگلا جو معاملہ وہ 9 مئی کا, جس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں اس کیس میں, اختتام کی طرف وہ بھی جانے والا ہے. اور اس کی دیکھیں سب سے بڑی دلیل ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جس طرح پشاور میں جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز اور کارکنان تھے, نامزد تھے, وہ سارے کے سارے آج بری ہو گئے. اور یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ عدلیہ کی طرف سے واضح طور پر ایک پیغام ہے, اور یہ ایک جھوٹا فالس فلیگ آپریشن تھا, جعلی آپریشن تھا, انتقام کے لیے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوا. اور اس میں وہی کرپٹ, آپ کو پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے جج موجود تھے جنہوں نے پچھلے 1.5 سال سے پاکستان کی قوم پر جو مظالم ہوتے رہے اس کا حصہ بنتے رہے. بے گناہ لوگوں کو جھوٹے جعلی مقدمات میں ناحق قید کر کے نہ صرف نے حلف کی خلاف ورزی کی, پاکستان اور آئین کے قانون کو بھی توڑا. لیکن اب عدلیہ کو کچھ ہوش آیا ہے جب سے تبدیلیاں ہوئیں, کرپٹ ججز پہ ایکشن شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیں جو خاص طور پر جو جوڈیشل ریمانڈ کا معاملہ ہے, دیکھیں خان کا جو توشہ خانہ کا کیس تھا, اس میں یہ بار بار جوڈیشل ریمانڈ دیتے رہے. حالانکہ اس پہ ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہے کہ ایک ملزم کے اوپر ایک ہی کیس میں ایک ہی مقدمے پر آپ بار بار ریمانڈ نہیں دے سکتے. لیکن سر اعظم سواتی کے خلاف بھی اس طرح پرچے بنتے رہے, 10 کیسز بنے اور مختلف کیسز 10 کیسز میں 10 دفعہ ریمانڈ. اس طرح سائفر ٹرائل میں عمران خان کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ دیکھیں کیا کیا ہوتا رہا. تحریک انصاف کی جو باقی قیادت باہر موجود ہے, عامر مغل, اسلام آباد, سنجانی کے معاملات یہ دیکھ لیں, لاہور میں جو اس وقت قید میں ہیں ان کو دیکھ لیں. تو یہ عدلیہ کا ایک بہت بڑا کھلواڑ تھا. ججز میں مجرم تھے باقاعدہ. 2 ججز کے خلاف ایکشن شروع ہو چکے, ایک تو ابو الاسناد ذوالقرنین اور دوسرا وہ جو ابھی ایمان مزاری کا کیس سن رہے ہیں, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. یہ ابو الاسناد ذوالقرنین جو ہے وہ تو عدلیہ کے اوپر بہت بڑا دھبا, آج میاں گل حسن نے تو اس کو ٹھیک ٹھاک رگڑا دیا, تحریری حکم نامے چارج شیٹ کی اور کہا کہ جواب دیں, اور اس کو ہمیں جلدی فارغ بھی کریں گے. دوسرا یحییٰ فریدی صاحب کی طرف سے جو آپ کو پتہ ہے تھوڑا گروپ اسٹیبلشمنٹ کو جواب دینے کو پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اختر, یحییٰ فریدی اور منصور علی شاہ شامل ہیں. اس میں 2 نام شامل کرنے کی حکومت کی پوری کوشش ہے, جمال مندوخیل اور جسٹس امین. ہر صورت میں یہ تاکہ یہ بینچز جو بنے سپریم کورٹ میں اس میں کنٹرول ہو جائے. اب وہ فل کورٹ میں معاملہ جائے گا. 6 مزید ججز کو شامل کرنے کی بھی کوشش ہے, اس میں بھی سپریم کورٹ کی طرف سے مزاحمت آئے گی. اب ان ججز کے نام پہ اگر یحییٰ فریدی متفق نہیں ہوتے اور یہ معاملہ نہیں بنتا تو پھر ایک نیا آئینی بحران شروع ہو جائے گا. اور حکومت جو 27ویں ترمیم کی بار بار کوشش کر رہی ہے, میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے اب اس طرح 2/3 مکمل کرنا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی بھی ہندوستان کے ساتھ ڈپلومیسی کا اعلان اسموک کے معاملے پر. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے کہ پنجاب کی طرف سے فورن پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مکھیہ منتری میڈم چیف منسٹر جو تعلقات بڑھانا چاہتی ہیں. ایک تو ظاہر ان کے داماد کی کاروبار کی مشینری وہاں سے آتی, پھر ان کا امرتسر سے ڈائریکٹ تعلق ہے. خود کہہ رہی تھی کہ وہاں لوگ جو مجھے بھی ملے ایسے لگ رہا تھا بچھڑے ہوئے خاندان. لیکن منافقت کا معیار چیک کریں کہ جب علی امین گنڈا پور افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا تھا, وہاں سے معاملات جو خراب معاملات ہوئے انہیں ٹھیک کرنا چاہتا تھا کہ وہاں آپ کو پتہ جرگہ کر کے اس صوبے میں دہشت گردی ختم کر رہے تھے, اسے غدار ڈکلیئر کر رہے تھے کہ جی صوبے کے پاس اختیار نہیں ہے یہ براہ راست کسی ملک سے بات چیت کرے. دفتر خارجہ کا باقاعدہ بیان آ گیا تھا اس پہ. اور علی امین تو آپ کو پتہ ہے اپنے صوبے کے لوگوں کو دہشت گردی سے بچانا چاہتا تھا. لیکن یہاں اسموک کے نام پہ میڈم صاحبہ وہاں باؤ جی کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بات چیت کرنا چاہتے کہ وہ ہندوستان اور افغانستان میں آپ کو پتہ ہے فرق سمجھتے ہیں. افغانستان کے ساتھ بغض ہے انہیں بڑا, اور ہندوستان تو خیر لفٹ نہیں کروا رہا. اور لیکن باؤ جی ابھی جس طرح بھارتی صحافیوں کو اپنے گھر لے گئے, کشمیر کے معاملے پر جو موقف تھا, مودی جی کو جو دعوتیں دے رہے تھے چچا جان کو, اور ساڑیاں اور عام آپ کو پتہ ہے ان کے گھر بنا ویزے کے, تو ظاہر ان کے خاندان کا تعلق ہے تو یہ وہیں اپنے رابطے استوار کرنا چاہتے ہیں. آخر میں جو 2014 کا ایک 10 سالہ پرانا آپ کو پتہ ہے پروجیکٹ ایران کا گیس پائپ لائن منصوبہ 80 کلومیٹر کا منصوبہ تھا, یہ ایران نے اپنی طرف سے مکمل کر دیا تھا گیس پائپ لائن بچھا کے. پاکستان کو فائنل وارننگ بھی دی, 10 سال کے بعد بھی 6 مہینے مزید بھی دیے. منصوبہ شروع نہیں ہوا کیونکہ امریکہ نے منع کیا تھا. بائیڈن حکومت اس کی مخالف تھی, انٹرنیشنل سینکشنز پابندیوں کو کہہ کے ڈرا دیا. ایران نے وہ 18 ارب کا دعویٰ جو تھا وہ فرانس کی عدالت میں, انٹرنیشنل عدالت میں ٹھوک دیا. اب اس پہ نے فائنل نوٹس مل چکا تھا, کوئی جواب نہیں دیا گیا. اب پاکستانی حکومت کی طرف سے ولکی فار اور وائٹ اینڈ کیس نامی جو 2 کمپنیاں انہیں ہائر کی ہیں کہ 18 ارب کے اس ڈالر کا جو جرمانہ ہے اس پر کیس لڑنے کی تیاری کی جائے. اب اس میں پتہ نہیں کتنا پیسہ ضائع ہوگا. اور فرانس کی جس عدالت میں کیس ہے, یاد رکھیں وہ انٹرنیشنل سینکشنز کو نہیں مانتے. تو ایران کا کیس بڑا مضبوط ہے, لیکن یہ پیسے آئیں گے کہاں سے 18 ارب ڈالر, حکومت کو اس کا کوئی اندازہ نہیں. اور یہ اب پتہ نہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. کوشش میری ہے آج امریکہ سے جو انٹرویو آپ کے سامنے رکھوں, دیکھیں آج ان کے پاس
ٹائم کا تھوڑا ڈفرینس کا ایشو چل رہا ہے. اگر بات چیت ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ انٹرویو آپ ضرور دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.